مذہب اور جدید چیلنج، باب 4، کائنات خدا کی گواہی دیتی ہے۔ عرصہ ہوا کہ کیرالا کے ایک عیسائی مشن نے ایک کتابچہ شائع کیا تھا جس کا نام تھا نیچر اینڈ سائنس اسپیک اباؤٹ گاڈ۔ اس باب کے عنوان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ موزوں ترین ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا کا سب سے بڑا ثبوت اس کی وہ مخلوق ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ فطرت اور اس کے بارے میں ہمارا بہترین علم پکار رہا ہے کہ بے شک اس دنیا کا ایک خدا ہے، اس کے بغیر ہم کائنات کو اور اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے۔ کائنات کی موجودگی، اس کے اندر حیرت انگیز تنظیم اور اس کی اتاہ معنویت کی اس کے سوا کوئی توجہ نہیں ہو سکتی کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، اور یہ بنانے والا ایک غیر محدود ذہن ہے، نہ کہ کوئی اندھی طاقت۔ نمبر 1، فلسفیوں میں سے ایک گروہ، نہایت مختصر گروہ، ایسا ہے جو کسی قسم کے وجود ہی میں شک کرتا ہے۔ اس کے نزدیک نہ یہاں کوئی انسان ہے اور نہ کوئی کائنات، بس ایک عدم محض ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر اس نقطۂ نظر کو صحیح مان لیا جائے تو یقیناً خدا کا وجود مشتبہ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہم کائنات کو مانتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کو مانیں، کیونکہ عدم سے وجود کا پیدا ہونا ایک ناقابل قیاس بات ہے۔ جہاں تک اس مخصوص قسم کی تشکیک اور لا ادریت کا تعلق ہے، وہ ایک فلسفیانہ نکتہ تو ہو سکتا ہے، مگر اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جب ہم سوچتے ہیں تو ہمارا سوچنا خود اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی وجود ہے۔ جب راستہ چلتے ہوئے کسی پتھر سے ٹکراتے ہیں اور ہمیں تکلیف ستانے لگتی ہے تو یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہمارے باہر کوئی دنیا ہے جس کا اپنا وجود ہے۔ اسی طرح ہمارا ذہن اور ہمارے تمام حواس ہر آن بے شمار چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ علم و احساس ہر شخص کے لیے اس بات کا ایک ذاتی ثبوت ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا میں ہے جو واقعی طور پر اپنا وجود رکھتی ہے۔ اب اگر کسی کا فلسفیانہ تفکر اس کے لیے دنیا کے وجود کو مشتبہ کر دیتا ہے تو یہ ایک ایسی مستثنیٰ حالت ہے جو کروڑوں انسانوں کے تجربات سے غیر متعلق ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی مخصوص قسم کی ذہنی فضا میں گم ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو گیا ہے۔ اگرچہ کائنات کا موجود نہ ہونا بذات خود اس بات کا کوئی لازمی ثبوت نہیں کہ خدا بھی موجود نہ ہو، تاہم اپنی انتہائی لغویت کے باوجود یہی ایک نقطہ نظر ہے جس کے لیے خدا کا وجود مشتبہ ہو سکتا ہے، مگر یہ نقطہ نظر خود اتنا بے معنی ہے کہ آج تک نہ تو اسے عام انسانوں کے لیے وہ قابل فہم ہو سکا اور نہ علمی دنیا میں اس کو قبول عام حاصل ہوا ہے۔ عام انسانوں اور عام اہل علم بہرحال اس واقعے کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا ایک اپنا وجود ہے اور کائنات بھی اپنا وجود رکھتی ہے۔ سارے علوم اور زندگی کی تمام سرگرمیاں اسی علم و یقین کی بنیاد پر قائم ہیں۔ پھر جب کائنات ہے تو لازماً اس کا ایک خدا ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایک بے معنی بات ہے کہ ہم مخلوق کو مانیں مگر خالق کا وجود تسلیم نہ کریں۔ ہمیں کسی بھی ایسی چیز کا علم نہیں جو پیدا کیے بغیر وجود میں آ گئی ہو۔ ہر چھوٹی بڑی چیز لازمی طور پر اپنا ایک سبب رکھتی ہے۔ پھر اتنی بڑی کائنات کے بارے میں کیسے یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ یوں ہی وجود میں آ گئی؟ اس کا کوئی خالق نہیں۔ جان سٹورٹ مل نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ میرے باپ نے مجھے یہ سبق دیا کہ یہ سوال کہ کس نے مجھے پیدا کیا، ہو میڈ می، خدا کے اس بات کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا، ہو میڈ گاڈ۔ چنانچہ برٹن رسل نے بھی اسی اعتراض کو تسلیم کرتے ہوئے محرک اول کے استدلال کو رد کر دیا ہے۔ دی ایج آف انالیسس بائی مورٹن وائٹ، پیج 21-22۔ یہ منکرین خدا کا بہت پرانا استدلال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا اگر کوئی خالق ماننے تو اس خالق کو لازمی طور پر ازلی ماننا پڑے گا۔ پھر جب خدا کو ازلی ماننا ہے تو کیوں نہ کائنات ہی کو ازلی مان لیا جائے؟ اگرچہ یہ بالکل بے معنی بات ہے، کیونکہ کائنات کی کوئی ایسی صفت ہمارے علم میں نہیں آئی ہے جس کی بنا پر اس کو خود اپنا خالق فرض کیا جا سکے۔ تاہم 19ویں صدی کے منکرین کی اس دلیل میں ایک ظاہر فریب حسن ضرور موجود تھا، مگر اب حرکیات حرارت کے دوسرے قانون، سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس کے انکشاف کے بعد تو یہ دلیل بالکل بے بنیاد ثابت ہو چکی ہے۔ یہ قانون، جسے ضابطۂ ناکارگی، لا آف اینٹروپی کہا جاتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں ہو سکتی۔ ضابطۂ ناکارگی بتاتا ہے کہ حرارت مسلسل با حرارت وجود سے بے حرارت وجود میں منتقل ہوتی رہتی ہے، مگر اس چکر کو الٹا چلایا نہیں جا سکتا کہ خود بخود یہ حرارت کم حرارت کے وجود سے زیادہ حرارت کے وجود میں منتقل ہونے لگے۔ ناکارگی دستیاب توانائی یعنی اویلیبل انرجی اور غیر دستیاب توانائی یعنی ان اویلیبل انرجی کے درمیان تناسب کا نام ہے، اور اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کی ناکارگی برابر بڑھ رہی ہے، اور ایک ایسا وقت آنا مقدر ہے جب تمام موجودات کی حرارت یکساں ہو جائے گی اور کوئی کارآمد توانائی باقی نہ رہے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کیمیائی اور طبعی عمل کا خاتمہ ہو جائے گا اور زندگی بھی اسی کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔
لیکن اس حقیقت کے پیش نظر کہ کیمیائی اور طبعی عمل جاری اور زندگی کے ہنگامے قائم ہیں، یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ کائنات ازل سے موجود نہیں ہے، ورنہ اخراج حقیقت کے لازمی قانون کی وجہ سے اس کی توانائی کبھی ختم ہوتی اور یہاں زندگی کی ہلکی سی رمق بھی موجود نہ ہوتی۔ اس جدید تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے ایک امریکی عالم حیوانات ایڈورڈ لیوتھر کیسل لکھتا ہے، اس طرح غیر ارادی طور پر سائنس کی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کائنات اپنا ایک آغاز بگننگ رکھتی ہے، اور ایسا کرتے ہوئے اس نے خدا کی صداقت کو ثابت کر دیا ہے، کیونکہ جو چیز اپنا آغاز رکھتی ہو وہ اپنے آپ شروع نہیں ہو سکتی۔ یقیناً وہ ایک محرک اول، ایک خالق، ایک خدا کی محتاج ہے۔ دی ایویڈنس آف گاڈ، پیج 51۔ یہی بات سر جیمز نے ان الفاظ میں کہی ہے، موجودہ سائنس کا یہ خیال ہے کہ کائنات میں ناکارگی یعنی انٹروپی کا عمل ہمیشہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ اس کی توانائی بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ ناکارگی ابھی اپنے درجہ کو نہیں پہنچی ہے، اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو ہم اس کے متعلق سوچنے کے لیے موجود نہ ہوتے۔ یہ ناکارگی اس وقت بھی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور اس بنا پر اس کا ایک آغاز ہونا ضروری ہے۔ کائنات میں لازماً اس قسم کا کوئی عمل ہوا ہے جس کو ہم ایک وقت خاص میں تخلیق، کریشن ایٹ اے ٹائم کہہ سکتے ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ لامتناہی مدت سے موجود ہے۔ مسٹیریس یونیورس، پیج 133۔ اس طرح کے اور بھی طبیعیاتی شواہد ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ کائنات ازل سے موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ایک محدود عمر رکھتی ہے۔ مثلاً فلکیات کا مشاہدہ یہ ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ تمام کہکشائیں اور فلکیاتی اجسام مشاہدہ میں نہایت تیزی سے ایک دوسرے سے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس صورتحال کی اس وقت نہایت عمدہ توجہ ہو جاتی ہے جب ہم ایک ایسے ابتدائی وقت کو تسلیم کر لیں جب تمام اجزائے ترکیبی مجتمع اور مرکوز حالت میں تھے، اور اس کے بعد ان میں حرکت و توانائی کا آغاز ہوا۔ اس طرح کے مختلف قرائن کی بنا پر عام اندازہ یہ ہے کہ لگ بھگ 50 کھرب سال پہلے ایک غیر معمولی دھماکے سے یہ سارا عالم وجود میں آیا۔ اب سائنس کی اس دریافت کو ماننا کہ کائنات محدود عمر رکھتی ہے اور اس کے موجد کو نہ ماننا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ تو تسلیم کرے کہ تاج محل ہمیشہ سے موجود نہیں تھا بلکہ 17ویں صدی عیسوی کے وسط میں بنا، مگر اس کے باوجود اس کا کوئی معمار اور انجینئر تسلیم نہ کرے اور کہے کہ بس اپنے آپ ایک مخصوص تاریخ کو بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ نمبر 2، فلکیات کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کے تمام سمندروں کے کنارے ریت کے جتنے ذرے ہیں، شاید اس قدر آسمان میں ستاروں کی تعداد ہے۔ ان میں سے کچھ ستارے ایسے ہیں جو زمین سے کسی قدر بڑے ہیں، مگر بیشتر ستارے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے اندر لاکھوں زمینیں رکھی جا سکتی ہیں، اور بعض ستارے تو اس قدر بڑے ہیں کہ اربوں زمینیں ان کے اندر سما سکتی ہیں۔ یہ کائنات اس قدر وسیع ہے کہ روشنی کی مانند ایک انتہائی ممکن حد تک تیز اڑنے والا ہوائی جہاز جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہو، وہ کائنات کے گرد گھومے تو اس ہوائی جہاز کو کائنات کے گرد پورا چکر لگانے میں تقریباً 1 ارب سال لگیں گے۔ پھر اتنی وسعت کے باوجود یہ کائنات ٹھہری ہوئی نہیں ہے بلکہ ہر لمحے اپنے چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ اس کے پھیلنے کی رفتار اتنی تیز ہے کہ 130 کروڑ سال کے بعد کائنات کے تمام فاصلے دگنے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارا یہ خیالی قسم کا غیر معمولی تیز رفتار ہوائی جہاز بھی کائنات کا چکر پورا نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ اس بڑھتی ہوئی کائنات کے رستے میں رہے گا۔ آسمان گرد و غبار سے پاک ہو تو 5000 ستارے خالی آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن معمولی دوربینوں کی مدد سے یہ تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور وقت کی سب سے بڑی دوربین جو ماؤنٹ پیلومر پر لگی ہوئی ہے اس سے اربوں ستارے نظر آتے ہیں، مگر یہ تعداد اصل تعداد کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ کائنات ایک بے انتہا وسیع خلا ہے جس میں لا تعداد ستارے غیر معمولی رفتار سے مسلسل حرکت کر رہے ہیں۔ کچھ ستارے تنہا سفر کر رہے ہیں، کچھ 2 یا زیادہ ستاروں کے مجموعوں کی شکل میں ہیں، اور بے شمار ستارے ایسے ہیں جو مجامع النجوم کی صورت میں متحرک ہیں۔ روشن دان سے کمرے میں آنے والی روشنی کے اندر آپ نے بے شمار ذرے ادھر ادھر دوڑتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ اسی کو اگر آپ بہت بڑے پیمانے پر قیاس کر سکیں تو کائنات کے اندر ستاروں کی گردش کا آپ ہلکا سا اندازہ کر سکتے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ ذرے باہم ملے ہوئے حرکت کرتے ہیں اور ستارے تعداد کی اس کثرت کے باوجود بالکل یکا و تنہا
دوسرے ستاروں سے بے اندازہ فاصلے پر سرگرم سفر ہیں، جیسے وسیع سمندروں میں چند جہاز جو ایک دوسرے سے اتنی دوری پر چل رہے ہوں کہ انہیں ایک دوسرے کی خبر نہ ہو۔ یہ ساری کائنات ستاروں کے بے شمار جھرمٹوں کی صورت میں ہے۔ ہر جھرمٹ کو کہکشاں کہتے ہیں اور سب کے سب مسلسل حرکت میں ہیں۔ سب سے قریبی حرکت جس سے ہم واقف ہیں وہ چاند ہے۔ چاند زمین سے 2,40,000 میل دور رہ کر اس کے گرد مسلسل اس طرح گھوم رہا ہے کہ ہر 29.5 دن میں زمین کے گرد اس کا ایک چکر پورا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہماری زمین جو سورج سے 9.5 کروڑ میل دور ہے، وہ اپنے محور پر 1,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہوئی سورج کے گرد 19 کروڑ میل کا دائرہ بناتی ہے، جو ایک سال میں پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین سمیت 9 سیارے ہیں اور وہ سب کے سب سورج کے گرد مسلسل دوڑ رہے ہیں۔ ان سیاروں میں بعید ترین سیارہ پلوٹو ہے جو 7.5 ارب میل کے دائرہ میں چکر لگا رہا ہے۔ یہ تمام سیارے اپنے سفر میں اس طرح مصروف ہیں کہ ان کے گرد 31 چاند بھی اپنے سیاروں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ان کے علاوہ 30,000 چھوٹے سیاروں ایسٹرائڈز کا ایک حلقہ، ہزاروں دمدار ستارے اور لاتعداد شہاب ثاقب ہیں جو اس طرح گردش میں مصروف ہیں کہ ان سب کے بیچ میں وہ ستارہ جس کو ہم سورج کہتے ہیں اور جس کا قطر 8,65,000 میل ہے اور وہ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یہ سورج خود بھی رکا ہوا نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام سیاروں اور سیارچوں کو لیے ہوئے ایک عظیم کہکشانی نظام کے اندر 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ اس طرح ہزاروں حرکت کرتے ہوئے نظام ہیں جن سے مل کر ایک کہکشاں وجود میں آتی ہے۔ کہکشاں گویا ایک بہت بڑی پلیٹ ہے جس پر بے شمار ستارے منفرداً اور مجتمعاً لٹوؤں کی طرح مسلسل گھوم رہے ہیں۔ پھر یہ کہکشائیں خود بھی حرکت کرتی ہیں، چنانچہ وہ قریبی کہکشاں جس میں ہمارا نظام شمسی واقع ہے، وہ اپنے محور پر اس طرح گردش کر رہی ہے کہ اس کا ایک دور 20 کروڑ سال میں پورا ہوتا ہے۔ علماء فلکیات کے اندازے کے مطابق کائنات 500 ملین، جس میں 1 ملین برابر 10 لاکھ کہکشانوں پر مشتمل ہے، اور ہر کہکشاں میں 1 لاکھ ملین یا اس سے کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں۔ قریبی کہکشاں جس کے ایک حصے کو ہم رات کے وقت سفید دھاری کی شکل میں دیکھتے ہیں، اس کا رقبہ 1 لاکھ سال نور ہے، اور ہم زمین کے رہنے والے کہکشاں کے مرکز سے 30,000 نوری سال کے بقدر دور ہیں۔ پھر یہ کہکشاں ایک اور بڑی کہکشاں کا جزو ہے جس میں اس طرح کی 17 کہکشائیں حرکت کر رہی ہیں، اور پورے مجموعے کا قطر 20 لاکھ سال نور ہے۔ ان تمام گردشوں کے ساتھ ایک اور حرکت جاری ہے، اور وہ یہ کہ ساری کائنات غبار کی طرح چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ ہمارا سورج ہیبت ناک تیزی کے ساتھ چکر کھاتا گھومتا ہوا 12 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اپنی کہکشاں کے بیرونی حاشیے کی طرف مسلسل بھاگ رہا ہے، اور اپنے ساتھ نظام شمسی کے تمام توابع کو بھی لے جا رہا ہے۔ اسی طرح تمام ستارے اپنی گردش کو قائم رکھتے ہوئے کسی نہ کسی طرف کو بھاگ رہے ہیں۔ کسی کے بھاگنے کی رفتار 8 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 33 میل فی سیکنڈ، کسی کی 84 میل فی سیکنڈ۔ اسی طرح تمام ستارے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ دور بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ساری حرکت حیرت انگیز طور پر نہایت تنظیم اور باقاعدگی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ نہ ان میں باہم کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ رفتار میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ زمین کی حرکت سورج کے گرد ہر درجہ منضبط ہے۔ اسی طرح اپنے محور کے اوپر اس کی گردش اتنی صحیح ہے کہ صدیوں کے اندر بھی اس میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آنے پاتا۔ زمین کا سیارہ جس کو چاند کہتے ہیں، اس کی گردش بھی پوری طرح مقرر ہے۔ اس میں جو تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے وہ ہر 18.5 سال کے بعد نہایت صحت کے ساتھ دہرا دیا جاتا ہے۔ یہی تمام اجرام سماوی کا حال ہے، حتیٰ کہ ماہرین فلکیات کے اندازے کے مطابق اکثر خلائی گردش کے دوران ایک پورا کہکشانی نظام جو اربوں متحرک ستاروں پر مشتمل ہوتا ہے، دوسرے کہکشانی نظام میں حرکت کرتا ہوا داخل ہوتا ہے اور پھر اس سے نکل جاتا ہے، مگر باہم کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا۔ اس عظیم اور حیرت انگیز تنظیم کو دیکھ کر عقل کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ اپنے آپ قائم نہیں ہے، بلکہ کوئی غیر معمولی طاقت ہے جس نے اس اتاہ نظام کو قائم کر رکھا ہے۔ یہی ضبط و نظم جو بڑی بڑی دنیاؤں کے درمیان نظر آتا ہے، وہی چھوٹی دنیاؤں میں بھی انتہائی مکمل شکل میں موجود ہے۔ اب تک کی معلومات کے مطابق سب سے چھوٹی دنیا ایٹم ہے،
ایٹم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ کسی بھی خودبین سے نظر نہیں آتا، حالانکہ جدید خودبین کسی چیز کو لاکھوں گنا بڑا کر دکھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایٹم کی حقیقت انسانی قوت بصارت کے اعتبار سے لا شے سے زیادہ نہیں، مگر اس انتہائی چھوٹے ذرے کے اندر حیرت انگیز طور پر ہمارے شمسی نظام کی طرح ایک زبردست گردشی نظام موجود ہے۔ ایٹم برق پاروں کے ایک مجموعے کا نام ہے، مگر یہ برق پارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے درمیان ایک طویل خلائی حجم ہوتا ہے۔ سیسے کا ایک ٹکڑا جس میں ایٹمی ذرات کافی سختی اور مضبوطی کے ساتھ آپس میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ برق پارے حجم سے 100 کروڑ حصوں میں سے ایک حصہ بھی مشکل سے گھیرتے ہیں، بقیہ حصے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ اگر الیکٹران اور پروٹون کے دو ٹکڑوں کی حیثیت سے تصویر بنائی جائے تو دونوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 350 گز ہو سکتا ہے۔ یا ایٹم کا تصور گرد کے ایک غیر مرئی ذرہ کی حیثیت سے کیا جائے تو الیکٹران کی گرد سے جو حجم بنتا ہے اس کی مقدار ایک ایسے فٹ بال کی سی ہو سکتی ہے جس کا قطر 8 فٹ ہو۔ ایٹم کے منفی برق پارے جو الیکٹران کہلاتے ہیں وہ مثبت برق پارے کے گرد گھومتے ہیں جن کو پروٹون کہا جاتا ہے۔ یہ برقیے جو روشنی کی کرن کے ایک موہوم نقطے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے، اپنے مرکز کے گرد اسی طرح گردش کرتے ہیں جیسے زمین اپنے مدار پر سورج کے گرد گردش کرتی ہے، اور یہ گردش اتنی تیز ہوتی ہے کہ الیکٹران کا کسی ایک جگہ تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ اپنے مدار پر ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنے مدار پر ایک سیکنڈ میں ہزاروں ارب چکر لگا لیتا ہے۔ یہ ناقابل قیاس اور ناقابل مشاہدہ تنظیم اگر سائنس کے قیاس میں اس لیے آ جاتی ہے کہ اس کے بغیر ایٹم کے عمل کی توجیہ نہیں کی جا سکتی، تو ٹھیک اسی دلیل سے آخر ایک ایسے ناظم کا تصور کیوں نہیں کیا جا سکتا جس کے بغیر ایٹم کی اس تنظیم کا برپا ہونا محال ہے۔ ٹیلی فون کی لائن میں تاروں کا پیچیدہ نظام دیکھ کر ہمیں حیرت ہوتی ہے، ہم کو تعجب ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ لندن سے میلبرن کے لیے ایک کال چند منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے، مگر یہاں ایک اور مواصلاتی نظام ہے جو اس سے کہیں زیادہ وسیع اور اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ ہمارا اپنا عصبی نظام یعنی نروس سسٹم ہے جو قدرت نے قائم کر رکھا ہے۔ اس مواصلاتی نظام پر دن رات کروڑوں خبریں ادھر سے ادھر دوڑتی رہتی ہیں جو دل کو بتاتی ہیں وہ کب دھڑکے، مختلف اعضاء کو حکم دیتی ہیں کہ وہ کب حرکت کرے، پھیپھڑے سے کہتی ہیں کہ وہ کیسے اپنا عمل کرے۔ اگر جسم کے اندر یہ مواصلاتی نظام نہ ہو تو ہمارا پورا وجود منتشر چیزوں کا مجموعہ بن جائے جن میں سے ہر ایک الگ الگ اپنے راستے پر چل رہا ہو۔ اس مواصلاتی نظام کا مرکز انسان کا بھیجا ہے۔ آپ کے بھیجے کے اندر تقریباً 1000 ملین عصبی خانے یعنی نرو سیلز ہیں۔ ہر خانے میں سے بہت سے باریک تار نکل کر تمام جسم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں جن کو عصبی ریشے یعنی نرو فائبرز کہا جاتا ہے۔ ان پتلے ریشوں پر خبر وصول کرنے اور حکم بھیجنے کا ایک نظام تقریباً 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا رہتا ہے۔ انہی اعصاب کے ذریعے ہم چکھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور سارا عمل کرتے ہیں۔ زبان میں 3000 ذائقے خانے یعنی ٹیسٹ برڈز ہیں جن میں ہر ایک اپنے علیحدہ عصبی تار کے ذریعے دماغ سے جڑا ہوا ہے۔ انہی کے ذریعے وہ ہر قسم کے مزوں کو محسوس کرتا ہے۔ کان میں 1,00,000 تعداد میں سماعت خانے ہوتے ہیں۔ انہی خانوں میں سے ایک نہایت پیچیدہ عمل کے ذریعے ہمارا دماغ سنتا ہے۔ ہر آنکھ میں 130 ملین لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو تصویری مجموعے کو دماغ میں بھیجتے ہیں۔ ہماری تمام جلد میں حسیاتی ریشوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اگر ایک گرم چیز جلد کے سامنے لائی جائے تو تقریباً 30,000 گرم خانے اس کو محسوس کر کے فوراً دماغ کو اس کی خبر دیتے ہیں۔ اسی طرح جلد میں 2,50,000 خانے ایسے ہیں جو سرد چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی سرد چیز جسم کو ملتی ہے تو دماغ اس کی خبروں سے بھر جاتا ہے، جسم کانپنے لگتا ہے، جلد کی رگیں پھیل جاتی ہیں، فوراً مزید خون رگوں میں دوڑ کر آتا ہے تاکہ زیادہ گرمی پہنچائی جا سکے۔ اگر ہم شدید گرمی سے دوچار ہوں تو گرمی کے مخبرین دماغ کو اطلاع کرتے ہیں اور 3 ملین پسینہ کے غدود یعنی گلینڈز ایک ٹھنڈا عرق خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عصبی نظام کی کئی تقسیمیں ہیں، ان میں سے ایک آٹونومک برانچ ہے۔ یہ ایسے افعال سر انجام دیتی ہے جو خود بخود جسم کے اندر ہوتے رہتے ہیں، مثلاً ہضم، سانس لینا اور دل کی حرکت وغیرہ۔ پھر اس عصبی شاخ کے بھی 2 حصے ہیں، ایک کا نام ہے مشارک نظام یعنی سمپیتھیٹک سسٹم جو کہ حرکت پیدا کرتا ہے،
اور دوسرا پیرا سمپتھیٹک جو روک کا کام کرتا ہے۔ اگر جسم تمام تر پہلے کے قابو میں چلا جائے تو مثال کے طور پر دل کی حرکت اتنی تیز ہو جائے کہ موت آ جائے، اور اگر بالکل دوسرے کا اختیار ہو جائے تو دل کی حرکت ہی رک جائے۔ دونوں شاخیں نہایت صحت کے ساتھ مل کر اپنا کام کرتی ہیں۔ جب دباؤ کے وقت فوری طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو سمپتھیٹک کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور دل اور پھیپھڑے تیزی سے کام کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح نیند کے وقت پیرا سمپتھیٹک کا غلبہ ہوتا ہے، جبکہ وہ تمام جسمانی حرکتوں پر سکوت طاری کر دیتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار پہلو ہیں، اور اسی طرح کائنات کی ہر چیز میں ایک زبردست نظام قائم ہے جس کے سامنے مشینوں کا بہتر سے بہتر نظام بھی مات ہے۔ اور اب تو قدرت کی نقل سائنس کا ایک مستقل موضوع بن چکا ہے۔ اس سے پہلے سائنس کا میدان صرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ فطرت میں جو طاقتیں چھپی ہیں ان کو دریافت کر کے استعمال کیا جائے، مگر اب قدرت کے نظاموں کو سمجھ کر ان کی میکانیکی نقل کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس طرح ایک نیا علم وجود میں آیا جس کو بائیونکس کہتے ہیں۔ بائیونکس یا حیاتیاتی نظام یعنی بایولوجیکل سسٹمز اور طریقوں کا اس غرض سے مطالعہ کرتی ہے کہ جو معلومات حاصل ہوں انہیں انجینئرنگ کے مسائل حل کرنے میں استعمال کیا جائے۔ قدرت کی نقل کرنے کی اس قسم کی مثالیں ٹیکنالوجی میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً کیمرہ دراصل بنیادی طور پر آنکھ کی میکانیکی نقل ہے۔ کیمرے کا لینس آنکھ کے ڈھیلے کا بیرونی پردہ ہے۔ ڈایافرام پردہ شکبی یعنی آئرس ہے، اور روشنی سے متاثر ہونے والی فلم آنکھ کا پردہ ہے جس میں عکس دیکھنے کے لیے ڈورے اور مخروطی شکلیں ہوتی ہیں۔ حاشیہ: کوئی ذی ہوش یہ کہنے کی غلطی نہیں کرے گا کہ کیمرہ اتفاق سے بن کر تیار ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود دنیا کے بہت سے ہوش مند یہ یقین رکھتے ہیں کہ آنکھ محض اتفاق سے وجود میں آ گئی ہے۔ ماسکو یونیورسٹی میں زیر صوتی ارتعاش یعنی انفراسونک وائبریشنز معلوم کرنے اور اس کی پیمائش کرنے کا ایک نمونے کا آلہ تیار کیا گیا جو طوفان کی آمد کی اطلاع 12 سے 15 گھنٹے پہلے تک دیتا ہے۔ یہ مروجہ آلوں سے 5 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا خیال کس نے پیدا کیا؟ مچھلی جیلی فش نے۔ انجینئروں نے اس کے اعضاء کی نقل کی جو زیر صورت صوتی ارتعاش محسوس کرنے میں بڑے حساس ہوتے ہیں۔ سوویت لینڈ، دسمبر 1963۔ اس طرح کی اور بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ طبیعیاتی سائنس اور ٹیکنالوجی در حقیقت نئے تصورات کی نقل قدرت کے زندہ نمونوں سے حاصل کرتی ہے۔ بہت سے مسائل جو سائنسدانوں کے تخیل پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، قدرت ان کو مدتوں پہلے حل کر چکی ہے۔ پھر جس طرح کیمرہ اور ٹیلی پرنٹر کا ایک نظام انسانی ذہن کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اسی طرح یہ بھی ناقابل تصور ہے کہ کائنات کا پیچیدہ ترین نظام کسی ذہن کے بغیر اپنے آپ قائم ہو۔ کائنات کی تنظیم قدرتی طور پر ایک انجینئر اور ایک ناظم کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کا نام خدا ہے۔ جو ہم کو ذہن ملا ہے وہ ناظم کے بغیر تنظیم کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے غیر معقول بات یہ نہیں کہ ہم کائناتی تنظیم کے لیے ایک ناظم کا اقرار کریں، بلکہ غیر معقول رویہ یہ ہوگا کہ ہم اس تنظیم کے ناظم کو ماننے سے انکار کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی ذہن کے پاس خدا سے انکار کے لیے کوئی عقلی بنیاد نہیں۔ نمبر 3، کائنات کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کی مانند نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر حیرت انگیز معنویت ہے۔ یہ واقعہ صریح طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی تخلیق و تدبیر میں کوئی ذہن کام کر رہا ہے۔ ذہنی عمل کے بغیر کسی چیز میں ایسی معنویت پیدا نہیں ہو سکتی۔ محض اندھے مادی عمل سے اتفاقی طور پر وجود میں آ جانے والی کائنات میں تسلسل، نظم اور معنویت پائے جانے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ کائنات میں اس قدر حیرت انگیز طور پر موزوں اور مناسب حال ہے کہ یہ ناقابل تصور ہے کہ یہ مناسبت اور موزونیت خود بخود محض اتفاقاً واقعہ میں آ گئی ہو۔ چارڈ واش کے الفاظ ہیں: ایک شخص خواہ وہ خدا کا اقرار کرنے والا ہو یا اس کا منکر ہو، جائز طور پر اس سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ دکھائے کہ اتفاق کا توازن اس کے حق میں کس طرح ہو جاتا ہے۔ دی ایویڈنس آف گاڈ، پیج 88۔ زمین پر زندگی کے پائے جانے کے لیے اتنے مختلف حالات کی موجودگی ناگزیر ہے کہ ریاضیاتی طور پر یہ بالکل ناممکن ہے کہ وہ اپنے مخصوص تناسب میں محض اتفاقاً زمین کے اوپر اکٹھا ہو جائیں۔
اب اگر ایسے حالات پائے جاتے ہیں تو لازماً یہ ماننا ہوگا کہ فطرت میں کوئی ذی شعور رہنمائی موجود ہے جو ان حالات کو پیدا کرنے کا سبب ہے۔ زمین اپنی جسامت کے اعتبار سے کائنات میں ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، مگر اس کے باوجود ہماری تمام معلوم دنیاؤں میں اہم ترین ہے، کیونکہ اس کے اوپر حیرت انگیز طور پر وہ حالات مہیا ہیں جو ہمارے علم کے مطابق اس وسیع کائنات میں کہیں نہیں پائے جاتے۔ سب سے پہلے زمین کی جسامت کو لیجئے۔ اگر اس کا حجم کم یا زیادہ ہوتا تو اس پر زندگی محال ہو جاتی۔ مثلاً کرۂ زمین اگر چاند جتنا چھوٹا ہوتا، یعنی اس کا قطر موجودہ قطر کی نسبت سے 1/4 ہوتا، تو اس کی کشش ثقل زمین کی موجودہ کشش کا 1/6 رہ جاتی۔ کشش کی اس کمی کا نتیجہ یہ ہو جاتا کہ ہماری دنیا پانی اور ہوا کو اپنے اوپر نہ روک سکتی، جیسا کہ جسامت کی اس کمی کی وجہ سے چاند میں واقع ہوا ہے۔ چاند پہ اس وقت نہ تو پانی ہے اور نہ ہی کوئی ہوائی کرہ ہے۔ ہوا کا غلاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ رات کے وقت بے حد سرد ہو جاتا ہے اور دن کے وقت تنور کی مانند جلنے لگتا ہے۔ اسی طرح کم جسامت کی زمین جب کشش کی کمی کی وجہ سے پانی کی اس کثیر مقدار کو روک نہ سکتی جو زمین پر موسمی اعتدال کو باقی رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور اسی بنا پر ایک سائنسدان نے اس کو عظیم توازنی پہیہ یعنی گریٹ بیلنس ویل کا نام دیا ہے، اور ہوا کا موجودہ غلاف اڑ کر فضا میں گم ہو جاتا تو اس کا حال یہ ہوتا کہ اس کی سطح پر درجہ حرارت چڑھتا تو انتہائی حد تک چڑھ جاتا اور گرتا تو انتہائی حد تک گر جاتا۔ اس کے برعکس اگر زمین کا قطر موجودہ کی نسبت سے دگنا ہوتا تو اس کی کشش ثقل بھی دگنی بڑھ جاتی۔ کشش کے اس اضافے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہوا جو اس وقت زمین کے اوپر 500 میل کی بلندی تک پائی جاتی ہے وہ کھنچ کر بہت نیچے تک سمٹ آتی۔ اس کے دباؤ میں فی مربع انچ 15 تا 30 پاؤنڈ کا اضافہ ہو جاتا، جس کا رد عمل مختلف صورتوں میں زندگی کے لیے نہایت مہلک ثابت ہوتا۔ اور اگر زمین سورج کی اتنی بڑی ہوتی اور اس کی کثافت برقرار رہتی تو اس کی کشش 150 گنا بڑھ جاتی۔ ہوا کے غلاف کی دبازت گھٹ کر 500 میل کے بجائے صرف 4 میل رہ جاتی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ ہوا کا دباؤ 1 ٹن فی مربع انچ تک جا پہنچتا۔ اس غیر معمولی دباؤ کی وجہ سے زندہ اجسام کا نشو و نما ممکن نہ رہتا۔ 1 پاؤنڈ وزنی جانور کا وزن 150 پاؤنڈ ہو جاتا۔ انسان کا جسم گھٹ کر گلہری کے برابر ہو جاتا اور اس میں کسی قسم کی ذہنی زندگی ناممکن ہو جاتی، کیونکہ انسانی ذہانت حاصل کرنے کے لیے بہت کثیر مقدار میں اعصابی ریشوں کی موجودگی ضروری ہے، اور اس طرح کے پھیلے ہوئے ریشوں کا نظام ایک خاص درجہ کی جسامت ہی میں پایا جا سکتا ہے۔ بظاہر ہم زمین کے اوپر ہیں، مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم اس کے نیچے سر کے بل لٹکے ہوئے ہیں۔ گویا زمین فضا میں معلق ایک گیند ہے جس کے چاروں طرف انسان بستے ہیں۔ کوئی شخص ہندوستان کی زمین پر کھڑا ہو تو امریکہ کے لوگ بالکل اس کے نیچے ہوں گے، اور امریکہ میں کھڑا ہو تو ہندوستان اس کے نیچے ہوگا۔ پھر زمین ٹھہری ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مسلسل گھوم رہی ہے۔ ایسی حالت میں زمین کی سطح پر ہمارا انجام وہی ہونا چاہیے جیسے سائیکل کے پہیے پر کنکریاں رکھ کر پہیے کو تیزی سے گھما دیا جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک خاص تناسب سے زمین کی کشش اور ہوا کا دباؤ ہم کو ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ زمین کے اندر غیر معمولی قوت کشش ہے جس کی وجہ سے وہ تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور اوپر سے ہوا کا مسلسل دباؤ پڑتا ہے۔ اسی 2 طرفہ عمل نے ہم کو زمین کے گولے پر چاروں طرف سے لٹکا رکھا ہے۔ ہوا کے ذریعے جو دباؤ پڑتا ہے وہ جسم کے ہر 1 مربع انچ پر تقریباً 7.5 سیر تک معلوم کیا گیا ہے۔ 7.5 سیر تک معلوم کیا گیا ہے، یعنی ایک اوسط آدمی کے سارے جسم پر تقریباً 280 من کا دباؤ۔ آدمی اس کو محسوس نہیں کرتا کیونکہ ہوا جسم کے چاروں طرف ہے، دباؤ ہر طرف سے پڑتا ہے، اس لیے آدمی کو محسوس نہیں ہوتا جیسا کہ پانی میں غوطہ لگانے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوا جو مختلف گیسوں کے مخصوص مرکب کا نام ہے، اس کے بے شمار دیگر فائدے ہیں جن کا بیان کسی کتاب میں ممکن نہیں۔ نیوٹن اپنے مشاہدہ اور مطالعہ سے اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ تمام اجسام ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، مگر اجسام کیوں ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں اس کی کوئی توجیہ نہیں پیش کر سکتا۔ ایان وائٹ ہیڈ اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے،
نیوٹن نے یہ کہہ کر ایک عظیم فلسفیانہ حقیقت کا اظہار کیا ہے، کیونکہ فطرت اگر بے روح فطرت ہے تو وہ ہم کو توجیہ نہیں دے سکتی۔ ویسے ہی جیسے مردہ آدمی کوئی واقعہ نہیں بتا سکتا، تمام عقلی اور منطقی توجیہات آخری طور پر ایک مقصدیت کا اظہار ہیں، جبکہ مردہ کائنات میں کسی مقصدیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وائٹ ہیڈ کے الفاظ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ کائنات اگر کسی صاحب شعور کے زیر اہتمام نہیں ہے تو اس کے اندر اتنی معنویت کیوں پائی جاتی ہے؟ زمین اپنے محور پر 24 گھنٹے میں ایک چکر پورا کر لیتی ہے، یا یوں کہیے وہ اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ فرض کرو اس کی رفتار 200 میل فی گھنٹہ ہو جائے، اور یہ بالکل ممکن ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے دن اور ہماری راتیں موجودہ کی نسبت 10 گنا زیادہ لمبے ہو جائیں گے۔ گرمیوں کا سخت سورج ہر دن تمام نباتات کو جلا دے گا، اور جو بچے گا وہ لمبی رات کی ٹھنڈک میں پالے کی نظر ہو جائے گا۔ سورج جو اس وقت ہمارے لیے زندگی کا سر چشمہ ہے، اس کی سطح پر 12,000 ڈگری فارنہائٹ کا ٹمپریچر ہے، اور زمین سے اس کا فاصلہ تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، اور یہ فاصلہ حیرت انگیز طور پر قائم ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بے حد اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر یہ فاصلہ گھٹ جائے، مثلاً سورج نصف کے بقدر قریب آ جائے، تو زمین پر اتنی گرمی پیدا ہو کہ اس گرمی سے کاغذ جلنے لگے، اور اگر موجودہ سورج کی جگہ کوئی دوسرا غیر معمولی ستارہ آ جائے، مثلاً ایک بہت بڑا ستارہ ہے جس کی گرمی ہمارے سورج سے 10,000 گنا زیادہ ہے، اگر وہ سورج کی جگہ ہوتا تو زمین کو آگ کی بھٹی بنا دیتا۔ یہ کس قدر ناقابل قیاس بات ہے کہ مادہ نے خود کو اپنے آپ اس قدر موزوں اور مناسب شکل میں منظم کر لیا۔ اگر سائنسدانوں کا قیاس صحیح ہے کہ زمین سورج سے ٹوٹ کر نکلی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی زمین کا درجہ حرارت وہی رہا ہوگا جو سورج کا ہے، یعنی 12,000 ڈگری فارنہائٹ۔ اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا ملنا اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک زمین کا درجہ حرارت گھٹ کر 4,000 ڈگری پر نہ آ جائے۔ اس موقع پر دونوں گیسوں کے باہم ملنے سے پانی بنا۔ اس کے بعد کروڑوں سال تک زمین کی سطح اور اس کی فضا میں زبردست انقلاب ہوتے رہے، یہاں تک کہ غالباً 1 ملین سال پہلے زمین اپنی موجودہ شکل میں تیار ہوئی۔ زمین کی فضا میں جو گیسیں تھیں ان کا ایک بڑا حصہ خلا میں چلا گیا، ایک حصہ نے پانی کے مرکب کی صورت اختیار کی، ایک حصہ زمین کی تمام چیزوں میں جذب ہو گیا، اور ایک حصہ ہوا کی شکل میں ہمارے فضا میں باقی رہ گیا، جس کا بیشتر جز آکسیجن اور نائٹروجن ہے۔ یہ ہوا اپنی کثافت کے اعتبار سے زمین کا تقریباً 10 لاکھواں حصہ ہے۔ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ تمام گیسیں جذب ہو جاتی؟ یا کیوں ایسا نہیں ہوا کہ موجودہ کی نسبت ہوا کی مقدار بہت زیادہ ہوتی؟ دونوں صورتوں میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ یا اگر بڑی ہوئی گیسوں کے ہزاروں پاؤنڈ فی مربع انچ بوجھ کے نیچے زندگی پیدا بھی ہوتی تو یہ ناممکن تھا کہ وہ انسان کی شکل میں نشو و نما پا سکے۔ زمین کی اوپری پرت اگر صرف 10 فٹ موٹی ہوتی تو ہماری فضا میں آکسیجن کا وجود نہ ہوتا، جس کے بغیر حیوانی زندگی ناممکن ہے۔ اسی طرح اگر سمندر کچھ فٹ اور گہرے ہوتے تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کو جذب کر لیتے اور زمین کی سطح پر کسی قسم کی نباتات زندہ نہ رہ سکتی۔ اگر زمین کے اوپر ہوائی فضا موجودہ کی نسبت سے لطیف ہوتی تو شہاب ثاقب جو ہر روز اوسطاً 2 کروڑ کی تعداد میں اوپری فضا میں داخل ہوتے ہیں اور رات کے وقت ہم کو جلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ زمین کے ہر حصے میں گرتے۔ یہ شہابیے 6 سے 40 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتے ہیں۔ وہ زمین کے اوپر ہر آتش پذیر مادے کو جلا دیتے اور سطح زمین کو چھلنی کر دیتے۔ شہاب ثاقب کی بندوق کی گولی سے 90 گنا زیادہ رفتار آدمی جیسے مخلوق کو محض اپنی گرمی سے ٹکڑے کر دیتی، مگر ہوائی کرہ اپنے نہایت موزوں دباغت کی وجہ سے ہم کو اس آتشی بوچھاڑ سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہوائی کرہ ٹھیک اتنی کثافت رکھتا ہے کہ سورج کی کیمیائی اہمیت رکھنے والی شعاعیں ایکٹینک ریز اسی موزوں مقدار سے زمین پر پہنچتی ہیں جتنی نباتات کو اپنی زندگی کے لیے ضرورت ہے، جس سے مضر بیکٹیریا مر سکتے ہیں، جس سے وٹامن تیار ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کمیت کا اس طرح عین ہماری ضرورتوں کے مطابق ہونا کس قدر عجیب ہے۔
زمین کی اوپری فضا 6 گیسوں کا مجموعہ ہے، جس میں تقریباً 78% نائٹروجن اور 21% آکسیجن ہے۔ باقی گیسیں بہت خفیف تناسب میں پائی جاتی ہیں۔ اس فضا سے زمین پر تقریباً 15 پاؤنڈ فی مربع انچ کا دباؤ پڑتا ہے، جس میں آکسیجن کا حصہ 3 پاؤنڈ فی مربع انچ ہے۔ موجودہ آکسیجن کا بقیہ حصہ زمین کی تہوں میں جذب ہے اور وہ دنیا کے تمام پانی کا 10 میں سے 8 حصہ بناتا ہے۔ آکسیجن تمام خشکی کے جانوروں کے لیے سانس لینے کا ذریعہ ہے اور اس مقصد کے لیے فضا کے سوا کہیں اور سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انتہائی متحرک گیسیں کس طرح آپس میں مرکب ہوئیں اور ٹھیک اس مقدار اور اس تناسب میں فضا کے اندر باقی رہ گئیں جو زندگی کے لیے ضروری تھا۔ مثال کے طور پر آکسیجن 21% کی بجائے 50% یا اس سے زیادہ مقدار میں فضا کا جزو ہوتا تو سطح زمین کی تمام چیزوں میں آتش پذیری کی صلاحیت اتنی بڑھ جاتی کہ ایک درخت کے آگ پکڑتے ہی سارا جنگل بھگ سے اڑ جاتا۔ اسی طرح اگر اس کا تناسب گھٹ کر 10% رہ جاتا تو ممکن ہے زندگی صدیوں بعد ہم آہنگی اختیار کر لیتی، مگر انسانی تہذیب کی موجودہ شکل میں ترقی ممکن نہیں تھی۔ اور اگر آزاد آکسیجن بھی بقیہ آکسیجن کی طرح زمین کی چیزوں میں جذب ہو گئی ہوتی تو حیوانی زندگی سرے سے ہی ناممکن ہو جاتی۔ آکسیجن، ہائیڈروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن گیسیں الگ الگ مختلف شکلوں میں مرکب ہو کر حیات کے اہم ترین عناصر ہیں۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر زندگی قائم ہے۔ اس کا 1/1000 بھی امکان نہیں کہ وہ ایک وقت میں کسی ایک سیارے پر اس مخصوص تناسب کے ساتھ اکٹھا ہو جائیں۔ ایک عالم طبیعیات کے الفاظ ہیں: Science has no explanation to offer for the facts, and to say it is accidental is to defy mathematics۔ یعنی سائنس کے پاس ان حقائق کی توجیہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کو اتفاق کہنا ریاضیات سے کشتی لڑنے کے ہم معنی ہے۔ ہماری دنیا میں بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جن کی توجیہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ اس کی تخلیق میں ایک برتر ذہانت کا دخل تسلیم کیا جائے۔ پانی کی مختلف نہایت اہم خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ برف کی ڈینسٹی پانی سے کم ہوتی ہے۔ پانی وہ واحد معلوم مادہ ہے جو جمنے کے بعد ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز بقائے حیات کے لیے زبردست اہمیت رکھتی ہے۔ اس وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ برف پانی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے اور دریاؤں، جھیلوں اور سمندروں کی تہہ میں بیٹھ نہیں جاتا، ورنہ آہستہ آہستہ سارا پانی ٹھوس اور منجمد ہو جائے۔ یہ پانی کی سطح پر ایک ایسی حاجب تہہ بن جاتا ہے کہ اس کے نیچے کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے اوپر ہی رہتا ہے۔ اس نادر خصوصیت کی وجہ سے مچھلیاں اور دیگر آبی جانور زندہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہی موسم بہار آتا ہے، برف فوراً پگھل جاتا ہے۔ اگر پانی میں یہ خاصیت نہ ہوتی تو خاص طور پر سرد ملکوں کے لوگوں کو بہت بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جبکہ امریکہ پر انڈوتھیا نام کی بیماری شاہ بلوط کے درختوں پر حملہ آور ہوئی اور تیزی سے پھیلی تو بہت سے لوگوں نے جنگل کی چھتری میں شگاف دیکھ کر کہا، یہ شگاف اب پر نہیں ہوں گے۔ امریکی شاہ بلوط کی بالادستی کو ابھی تک کسی اور قسم کے اشجار نے نہیں چھینا تھا۔ اونچے درجے کی دیر پا عمارتی لکڑی اور اس طرح کے دوسرے فوائد اس کے لیے خاص تھے، یہاں تک کہ 1900 میں ایشیا سے انڈوتھیا نام کی اس بیماری کا ورود ہوا۔ اس وقت تک یہ جنگلات کا بادشاہ خیال کیا جاتا تھا، مگر اب جنگلات میں یہ درخت تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ لیکن جنگلات کے یہ شگاف جلد ہی پر ہو گئے۔ کچھ دوسرے درخت، ٹیولپ ٹریز، اپنی نشو و نما کے لیے شاید ان شگافوں کا انتظار کر رہے تھے۔ شگاف پیدا ہونے سے پہلے تک یہ درخت جنگلات کا معمولی سا جز تھے اور شاذ ہی بڑھتے اور پھولتے تھے، لیکن اب شاہ بلوط کی عدم موجودگی کا کسی کو احساس تک نہیں ہوتا، کیونکہ اب دوسری قسم کے درخت پوری طرح ان کی جگہ لے چکے ہیں۔ یہ دوسرے درخت سال بھر میں 1 انچ محیط میں اور 6 فٹ لمبائی میں بڑھتے ہیں۔ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھنے کے علاوہ بہترین لکڑی جو بالخصوص باریک تہوں کے کام آ سکتی ہے ان سے حاصل کی جاتی ہے۔ اسی صدی کا واقعہ ہے، ناگ پھنی کی ایک قسم آسٹریلیا میں کھیتوں کی باڑ قائم کرنے کے لیے بوئی گئی۔ آسٹریلیا میں اس ناگ پھنی کا کوئی دشمن کیڑا نہیں تھا، چنانچہ وہ بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ انگلینڈ کے برابر رقبہ میں چھا گئی۔ وہ شہروں اور دیہاتوں میں آبادیوں کے اندر گھس گئی، کھیتوں کو ویران کر دیا اور زراعت کو ناممکن بنا دیا۔ کوئی تدبیر بھی اس کے خلاف کارگر ثابت نہیں ہوتی تھی۔ ناگ پھنی آسٹریلیا کے اوپر ایک ایسی فوج کی طرح مسلط تھی جس کا اس کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا۔ بالآخر ماہرین حشرات الارض دنیا بھر میں اس کا علاج تلاش کرنے نکلے،
یہاں تک کہ ان کی رسائی ایک کیڑے تک ہوئی جو صرف ناک پھنی کھا کر زندہ رہتا تھا۔ اس کے سوا اس کی کوئی خوراک نہیں تھی۔ وہ بہت تیزی سے اپنی نسل بڑھاتا تھا اور آسٹریلیا میں اس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ اسی کیڑے نے آسٹریلیا میں ناک پھنی کی ناقابل تسخیر فوج پر قابو پا لیا اور اب وہاں سے اس مصیبت کا خاتمہ ہو گیا۔ قدرت کے نظام میں یہ ضبط و توازن، چیکس اینڈ بیلنسز کی عظیم تدبیریں کیا کسی شعوری منصوبے کے بغیر خود بخود وجود میں آ جاتیں؟ کائنات میں حیرت انگیز طور پر ریاضیاتی قطعیت پائی جاتی ہے۔ یہ جامد و بے شعور مادہ جو ہمارے سامنے ہے، اس کا عمل غیر منظم اور بے ترتیب نہیں، بلکہ وہ متعین قوانین کا پابند ہے۔ پانی کا لفظ خواہ دنیا کے جس خطہ میں اور جس وقت بھی بولا جائے، اس کا ایک ہی مطلب ہوگا، ایک ایسا مرکب جس میں 11.1% ہائیڈروجن اور 88.9% آکسیجن۔ ایک سائنسداں جب تجربہ گاہ میں داخل ہو کر پانی سے بھرے ہوئے ایک پیالے کو گرم کرتا ہے تو وہ تھرمامیٹر کے بغیر یہ بتا سکتا ہے کہ پانی کا نقطۂ جوش 100 درجہ سینٹی گریڈ ہے، جب تک ہوا کا دباؤ ایٹماسفیرک پریشر 670 mm رہے۔ اگر ہوا کا دباؤ اس سے کم ہو تو اس حرارت کو وجود میں لانے کے لیے کم طاقت درکار ہوگی جو پانی کے سالمات کو توڑ کر بخارات کی شکل دیتی ہے۔ اس طرح نقطۂ جوش 100 درجہ سے کم ہو جائے گا۔ یہ تجربہ اتنی بار آزمایا گیا ہے کہ اس کو یقینی طور پر پہلے سے بتایا جا سکتا ہے کہ پانی کا نقطۂ جوش کیا ہے۔ اگر مادہ اور توانائی کے عمل میں یہ نظم اور ضابطہ نہ ہوتا تو سائنسی تحقیقات اور ایجادات کے لیے کوئی بنیاد نہ ہوتی، کیونکہ پھر اس دنیا میں محض اتفاقات کی حکمرانی ہوتی اور علماء طبیعیات کے لیے یہ بتانا ممکن نہ رہتا کہ فلاں حالت میں فلاں طریقہ عمل دہرانے سے فلاں نتیجہ پیدا ہوگا۔ کیمیا کے میدان میں نو وارد طالب علم سب سے پہلے جس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے وہ عناصر میں نظم اور دوریت ہے۔ 100 سال پہلے ایک روسی ماہر کیمیا مینڈلیف نے جوہری قدر کے لحاظ سے مختلف کیمیائی عناصر کو ترتیب دیا تھا، جس کو دوری نقشہ پیریوڈک چارٹ کہا جاتا ہے۔ اس وقت تک موجودہ تمام عناصر دریافت نہیں ہوئے تھے، اس لیے اس کے نقشے میں بہت سے عناصر کے خانے خالی تھے جو عین اندازے کے مطابق بعد کو پر ہو گئے۔ ان نقشوں میں سارے عناصر جوہری نمبروں کے تحت اپنے اپنے مخصوص گروپوں میں درج کیے جاتے ہیں۔ جوہری نمبر سے مراد مثبت برقیوں پروٹونز کی وہ تعداد ہے جو ایٹم کے مرکز میں موجود ہوتی ہے۔ یہی تعداد ایک عنصر کے ایٹم اور دوسرے عنصر کے ایٹم میں فرق پیدا کر دیتی ہے۔ ہائیڈروجن جو سب سے سادہ عنصر ہے، اس کے ایٹم کے مرکز میں ایک پروٹون ہوتا ہے، ہیلیم میں 2 اور لیتھیم میں 3۔ مختلف عناصر کی جدول تیار کرنا اس لیے ممکن ہو سکا کہ ان میں حیرت انگیز طور پر ایک ریاضیاتی اصول کار فرما ہے۔ نظم و ترتیب کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ عنصر 101 کی شناخت محض اس کے 17 پروٹونز کے مطالعے سے کر لی گئی۔ قدرت کی اس حیرت انگیز تنظیم کو ہم دوری اتفاق پیریوڈک چانس نہیں کہتے، بلکہ دوری ضابطہ پیریوڈک لا کہتے ہیں۔ مگر نقشہ اور ضابطہ جو یقینی طور پر ناظم اور منصوبہ ساز کا تقاضا کرتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید سائنس اگر خدا کو نہ مانے تو وہ خود اپنی تحقیق کے ایک لازمی نتیجے کا انکار کرے گی۔ 11 اگست 1999 میں ایک سورج گرہن واقع ہوگا جو کارن وال میں مکمل طور پر دیکھا جا سکے گا۔ یہ محض ایک قیاسی پیشین گوئی نہیں ہے، بلکہ علماء فلکیات یقین رکھتے ہیں کہ نظام شمسی کے موجودہ گردشی نظام کے تحت اس گہن کا پیش آنا یقینی ہے۔ جب ہم آسمان میں نظر ڈالتے ہیں تو ہم لاتعداد ستاروں کو ایک نظام میں منسلک دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ ان گنت صدیوں سے اس فضائے بسیط میں جو عظیم گیندیں معلق ہیں وہ ایک ہی معین راستے پر گردش کرتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ اپنے مداروں میں اس نظم کے ساتھ آتی اور جاتی ہیں کہ ان کے جائے وقوع اور ان کے درمیان ہونے والے واقعات کا صدیوں بیشتر بالکل صحیح طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پانی کے ایک حقیر قطرے سے لے کر فضائے بسیط میں پھیلے ہوئے دور دراز ستاروں تک ایک فقید المثال نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ ان کے عمل میں اس درجہ یکسانیت ہے کہ اس بنیاد پر قوانین مرتب کرتے ہیں۔ نیوٹن کا نظریہ کشش فلکیاتی کروں کی گردش کی توجیہ کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اے سی ایڈمز اور یو لیورر کو وہ بنیاد ملی جس سے وہ دیکھے بغیر ایک ایسے سیارے کے وجود کی پیشین گوئی کر سکیں جو اس وقت تک نامعلوم تھا۔ چنانچہ ستمبر 1946 کو ایک رات کو جب برلن آبزرویٹری کی دوربین کا رخ آسمان میں ان کے بتائے ہوئے مقام کی طرف کیا گیا تو فی الواقع نظر آیا کہ ایک ایسا سیارہ نظام شمسی میں موجود ہے جس کو اب ہم نیپچون کے نام سے جانتے ہیں۔ کائنات کی حکمت و معنویت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اندر سے ایسے امکانات رکھے گئے ہیں کہ انسان بوقت ضرورت تصرف کر کے ان کو اپنے لیے استعمال کر سکے۔
مثال کے طور پر نائٹروجن کے مسئلے کو لیجئے. ہوا کے ہر جھونکے میں نائٹروجن 78% ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے کیمیائی اجزاء ہیں جن میں نائٹروجن شامل ہوتا ہے. ان کو ہم مرکب نائٹروجن کہہ سکتے ہیں. یہی وہ نائٹروجن ہے جس کو پودے استعمال کرتے ہیں اور جن سے ہماری غذا کا نائٹروجنی حصہ تیار ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان اور جانور بھوکوں مر جائیں. صرف 2 طریقے ہیں جن سے قابل تحلیل نائٹروجن مٹی میں مل کر کھاد بنتا ہے. اگر یہ نائٹروجن مٹی میں شامل نہ ہو تو کوئی بھی غذائی پودا نہ اگے. ایک طریقہ جس سے یہ نائٹروجن مٹی میں شامل ہوتا ہے وہ مخصوص بیکٹیریائی عمل ہے. یہ بیکٹیریا پودوں کی جڑوں میں رہتے ہیں اور ہوا سے نائٹروجن لے کر اس کو مرکب نائٹروجن کی شکل دیتے رہتے ہیں. پودا جب سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے تو اس مرکب نائٹروجن کا کچھ حصہ زمین میں رہ جاتا ہے. دوسرا ذریعہ جس سے مٹی کو نائٹروجن ملتا ہے وہ بجلی کا کڑکا ہے. ہر بار جب بجلی کی رو فضا میں سے گزرتی ہے تو وہ تھوڑے سے آکسیجن کو نائٹروجن کے ساتھ مرکب کر دیتی ہے جو کہ بارش کے ذریعے ہمارے کھیتوں میں پہنچ جاتا ہے. اس طرح سے جو نائٹریٹ نائٹروجن آسانی سے مل جاتا ہے اس کا اندازہ سالانہ 1 ایکڑ زمین میں 5 پاؤنڈ ہے جو کہ 30 پاؤنڈ سوڈیم نائٹریٹ کے برابر ہے. یہ دونوں طریقے بہرحال ناکافی تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کھیت جن میں عرصہ دراز تک کھیتی ہوتی رہتی ہے ان کا نائٹروجن ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کاشتکار فصلوں کا الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں. یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ ایک ایسے مرحلے میں جبکہ اضافہ آبادی اور کثرت کاشت کی وجہ سے مرکب نائٹروجن کی کمی محسوس کی جانے لگی تھی اور انسان کو مستقبل میں قحط کے آثار نظر آنے لگے تھے. یہ صرف اس صدی کے آغاز کی بات ہے کہ عین اس وقت وہ طریقہ دریافت ہو گیا جس سے ہوا کے ذریعے مصنوعی طور پر مرکب نائٹروجن بنایا جا سکتا ہے. مرکب نائٹروجن بنانے کے لیے جو کوششیں کی گئیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ فضا میں مصنوعی طور پر بجلی کا کڑکا پیدا کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ ہوا میں بجلی کی چمک پیدا کرنے کے لیے تقریباً 3 لاکھ ہارس پاور کی قوت استعمال کی گئی اور جیسا کہ پہلے سے اندازہ کیا جا چکا تھا ایک قلیل مقدار نائٹروجن کی تیار ہو گئی. مگر اب انسان کی خداداد عقل نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور انسانی تاریخ کے 10,000 سال بعد ایسے طریقے معلوم کر لیے گئے جس سے وہ اس گیس کو کھاد میں تبدیل کر سکتا ہے. اس کے بعد انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی غذا کے اس لازمی جز کو تیار کر سکے جس کے بغیر وہ بھوکوں مر جاتا. یہ نہایت عجیب حسن اتفاق ہے کہ زمین کی تاریخ میں پہلی بار عین وقت پر انسان نے قلت خوراک کا حل دریافت کر لیا. یہ المیہ ٹھیک اس وقت رفع ہو گیا جبکہ اس کے واقع ہونے کا امکان تھا. کائنات میں اس طرح کی حکمت و معنویت کے بے شمار پہلو ہیں. ہماری تمام سائنسوں نے ہم کو صرف یہ بتایا ہے کہ جو کچھ ہم نے معلوم کر لیا ہے اس سے بہت زیادہ ہے وہ چیز جس کو معلوم کرنا ابھی باقی ہے. تاہم جو کچھ انسان معلوم کر چکا ہے وہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ اس کے صرف عنوانات کی فہرست دینے کے لیے موجودہ کتاب سے بہت زیادہ ضخیم کتاب کی ضرورت ہوگی اور پھر بھی عنوانات بچ رہیں گے. انسان کی زبان سے آیات الہی کا ہر اظہار ناقص ہے. اس کی جتنی بھی تفصیل بیان کی جائے جہاں زبان و قلم رکیں گے وہاں یہ احساس ضرور موجود ہوگا کہ ہم نے بیان نہیں کیا بلکہ اس کی تحدید یعنی حد بندی کر دی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر سارے علوم منکشف ہو جائیں اور اس کے بعد سارے انسان اس طرح لکھنے بیٹھ جائیں کہ دنیا کے تمام وسائل ان کے لیے مساعد ہوں جب بھی کائنات کی حکمتوں کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ سورہ لقمان آیت 27. ترجمہ: اگر تمام درخت قلم ہوں اور موجودہ سمندروں کے ساتھ 7 اور سمندر ان کی سیاہی کا کام دیں تب بھی خدا کی باتیں ختم نہ ہوں گی. جس نے بھی کائنات کا کچھ مطالعہ کیا ہے وہ بلا شبہ اعتراف کرے گا کہ کتاب الہی کے ان الفاظ میں ذرا بھی مبالغہ نہیں، وہ صرف ایک موجودہ حقیقت کا سادہ سا اظہار ہے. پچھلے صفحات میں کائنات کے حیرت انگیز نظم اور اس کے اندر غیر معمولی حکمت و معنویت کا جو حوالہ دیا گیا ہے، مخالفین مذہب اس کو بطور واقعہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی دوسری توجیہ کرتے ہیں. اس میں انہیں کسی ناظم و مدبر کا اشارہ نہیں ملتا بلکہ یہ سب کچھ ان کے نزدیک محض اتفاق سے ہو گیا ہے. ٹی ایچ ہکسلی کے الفاظ میں اگر 6 بندر اگر ٹائپ رائٹر پر بیٹھ جائیں اور کروڑوں سال تک اسے پیٹتے رہیں تو ہو سکتا ہے ان کے سیاہ کیے ہوئے کاغذات کے ڈھیر میں سے آخری کاغذ پر شیکسپیئر کی ایک نظم سونٹ نکل آئے. اسی طرح اربوں اور کھربوں سال مادہ کے اندھا دھند گردش کرنے کے دوران موجودہ کائنات بن گئی ہے. دی مسٹیریس یونیورس پیج 3 اور 4. یہ بات اگرچہ بجائے خود بالکل لغو ہے کیونکہ ہمارے آج تک کے تمام علوم ایسے کسی اتفاق سے قطعاً ناواقف ہیں جس کے نتیجے میں اتنا عظیم، اس قدر بامانی اور مستقل واقعہ وجود میں آ جائے جیسا کہ یہ کائنات ہے.
بلا شبہ ہم بعض اتفاقات سے واقف ہیں، مثلاً ہوا کا جھونکا کبھی سرخ گلاب کے زیرہ یعنی پولن کو اڑا کر سفید گلاب پر ڈال دیتا ہے، جس کے نتیجے میں زرد رنگ کا پھول کھلتا ہے، مگر اس قسم کا اتفاق صرف ایک جزوی اور استثنائی واقعہ کی توجیہ کرتا ہے۔ گلاب کا پورا وجود کائنات کے اندر ایک حالت میں اس کی مسلسل موجودگی اور سارے نظام عالم سے اس کی حیرت انگیز ربط ہوا کے اتفاقی جھونکے سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ اتفاقی واقعہ کہ لفظ میں ایک جزوی صداقت ہونے کے باوجود کائنات کی توجیہ کے اعتبار سے وہ ایک لغو بات ہے۔ پروفیسر ایڈون کونکلن کے الفاظ میں زندگی کا بذریعہ حادثہ یعنی ایکسیڈنٹ وقوع میں آ جانا ایسا ہی ہے جیسے پریس میں دھماکہ ہو جانے سے ایک ضخیم لغت کا تیار ہو جانا۔ دی ایویڈنس آف گاڈ پیج 174۔ کہا جاتا ہے کہ اتفاق کے حوالے سے کائنات کی توجیہ کوئی الٹ بات نہیں ہے، بلکہ سر جیمز کے الفاظ میں وہ خالص ریاضیاتی قوانین پیورلی میتھمیٹیکل لاز آف چانس پر مبنی ہے۔ ایک مصنف لکھتا ہے اتفاق یعنی چانس محض ایک فرضی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہت ہی ترقی یافتہ حسابی نظریہ ہے جس کا اطلاق ان امور پر کیا جاتا ہے جن میں قطعی معلومات ممکن نہیں ہوتی۔ اس نظریے کے ذریعے ایسے بے لاگ اصول ہمارے ہاتھ آ جاتے ہیں جن کی مدد سے ہم صحیح اور غلط میں بآسانی امتیاز کر سکتے ہیں اور کسی خاص نوعیت کے واقعے کے صادر ہونے کے امکانات کا حساب لگا کر صحیح اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتفاقاً اس کا پیش آ جانا کس حد تک ممکن ہے۔ دی ایویڈنس آف گاڈ پیج 23۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ مادہ کسی خام حالت میں خود سے کائنات میں موجود ہو گیا، اور پھر یہ بھی فرض کر لیں کہ اس میں عمل اور رد عمل کا ایک سلسلہ بھی اپنے آپ شروع ہو گیا، اگرچہ ان مفروضات کے لیے کوئی بنیاد نہیں، جب بھی کائنات کی توجیہ حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں ایک اور اتفاق مخالفین مذہب کی راہ میں حائل ہو گیا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری ریاضیات جو قانون اتفاق کا قیمتی نقطہ ہمیں دیتی ہے، وہی اس بات کی تردید بھی کر رہی ہے کہ قانون اتفاق موجودہ کائنات کا خالق ہو سکتا ہے، کیونکہ سائنس نے معلوم کر لیا ہے کہ ہماری دنیا کی عمر اور جسامت کیا ہے، اور جو عمر اور جسامت اس نے معلوم کی ہے وہ قانون اتفاق کے تحت موجودہ دنیا کے وقوع میں آنے کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ اگر تم 10 سکے لو اور ان پر 1 سے 10 تک نشان لگا دو، اس کے بعد انہیں اپنی جیب میں ڈال کر اچھی طرح ملا دو۔ اب ان کو 1 سے 10 تک بالترتیب اس طرح نکالنے کی کوشش کرو کہ ایک سکہ نکالنے کے بعد ہر بار اس کو دوبارہ جیب میں ڈال دو۔ یہ امکان کہ نمبر 1 سکہ پہلی بار تمہارے ہاتھ میں آ جائے 10 میں سے 1 ہے۔ یہ امکان کہ 1 اور 2 بالترتیب تمہارے ہاتھ میں آ جائیں 100 میں سے 1 ہے۔ یہ امکان کہ 1، 2 اور 3 نمبر سلسلہ وار تمہارے ہاتھ میں آ جائیں 1000 میں سے 1 ہے۔ یہ امکان کہ 1، 2، 3 اور 4 نمبر کے سکے بالترتیب نکل آئیں 10,000 میں سے 1 ہے۔ یہاں تک کہ یہ امکان کہ 1 سے 10 تک کے تمام سکے بالترتیب تمہارے ہاتھ میں آ جائیں 10 بلین یعنی 10 ارب میں سے صرف 1 بار ہے۔ یہ مثال نقل کرنے کے بعد کریسی موریسن لکھتا ہے، The object in dealing with so simple a problem is to show how enormously figures multiply against chance. Man does not stand alone, page 17۔ یعنی یہ سادہ مثال اس لیے دی گئی تاکہ یہ امر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ واقعات کی تعداد کی نسبت سے امکانات کی تعداد کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اگر سب کچھ محض اتفاق سے ہو گیا ہے تو اس کے لیے کتنی مدت درکار ہوگی۔ ذی حیات اشیاء کی ترکیب زندہ خلیوں یعنی لیونگ سیلز سے ہوتی ہے۔ خلیہ ایک نہایت چھوٹا اور پیچیدہ مرکب ہے جس کا مطالعہ علم انخلیہ یعنی سائٹولوجی میں کیا جاتا ہے۔ ان خلیوں کی تعمیر میں جو اجزاء کام آتے ہیں ان میں سے ایک پروٹین ہے۔ پروٹین ایک کیمیائی مرکب ہے جو 5 عناصر کے ملنے سے وجود میں آتا ہے: کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن اور گندھک۔ پروٹینی سالمہ ان عناصر کے تقریباً 40,000 جواہر یعنی ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ کائنات میں 100 سے زیادہ کیمیائی عناصر بالکل منتشر اور بے ترتیب بکھرے ہوئے ہیں۔ اب اس امر کا امکان کس حد تک ہے کہ ان تمام عناصر کے بے ترتیب ڈھیر میں سے نکل کر یہ 5 عناصر اس طرح باہم ملیں کہ ایک پروٹینی سالمہ آپ سے آپ وجود میں آ جائے۔ مادے کی وہ مقدار جسے مسلسل ہلانے سے اتفاقاً یہ نتیجہ نکل سکتا ہو، اور وہ مدت جس کے اندر اس کام کی تکمیل ممکن ہو، حساب لگا کر معلوم کی جا سکتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے ایک ریاضی داں پروفیسر چارلس یوجین گائے نے اس کا حساب لگایا ہے، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح کے کسی اتفاقی واقعے کا امکان 10⁻160 کے مقابلے میں صرف 1 درجہ ہو سکتا ہے۔ 10⁻160 کا مطلب یہ ہے کہ 10 کو 10 سے 160 مرتبہ پے در پے ضرب دیا جائے،
دوسرے لفظوں میں 10 کے آگے 160 صفر ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا عدد ہے جس کو الفاظ کی زبان میں ظاہر کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک پروٹینی سالمہ کے اتفاقاً وجود میں آنے کے لیے پوری کائنات کے موجودہ مادہ سے کروڑوں گنا زیادہ مقدار مادہ مطلوب ہوگی، جسے یکجا کر کے ہلایا جائے اور اس عمل سے کوئی نتیجہ برآمد ہونے کا امکان 10⁻⁴³ سال کے بعد ہے۔ پروٹین امائنو ایسڈز کے لمبے سلسلوں میں وجود میں آتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اہمیت اس طریقہ کی ہے جس سے یہ سلسلے باہم ملیں۔ اگر یہ غلط شکل میں یکجا ہو جائیں تو زندگی کی بقا کا ذریعہ بننے کی بجائے مہلک زہر بن جاتے ہیں۔ پروفیسر JB لیتس نے حساب لگایا کہ ایک سادہ سے پروٹین کے سلسلوں کو اربوں اور کھربوں 10⁻48 طریقے سے یکجا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ یہ تمام امکانات ایک پروٹینی سالمہ کو وجود میں لانے کے لیے محض اتفاق سے یکجا ہو جائیں۔ واضح ہو کہ اس انتہائی بعید امکان کا مطلب بھی یہ نہیں کہ بے شمار مدت کی تکرار کے بعد لازماً یہ واقعہ ظہور میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ممکن ہے ایسا ہو جائے۔ دوسری طرف یہ امکان بھی ہے کہ ہمیشہ دہراتے رہنے کے باوجود بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ظہور میں نہ آئے۔ پھر پروٹین خود محض ایک کیمیائی شے ہے جس میں زندگی موجود نہیں ہوتی۔ پروٹین کا خلیہ جز بننے کے بعد اس میں زندگی کی حرارت کیسے پیدا ہوئی؟ اس کا جواب اس توجیہ میں نہیں۔ پھر یہ بھی خلیہ کے صرف ایک ترکیبی جز پروٹین کے صرف ایک ناقابل مشاہدہ ذرہ کے وجود میں آنے کی توجیہ ہے، جبکہ صرف ایک ذی حیات جسم کے اندر سنکھ مہاسنکھ کی تعداد میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں۔ لے کامٹے ڈیونوئے نے اس پر بہت عمدہ اور مفصل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کے امکان کے ظہور میں آنے کے لیے جس وقت، جس مقدار مادہ اور جس پہنائی کی ضرورت ہوگی وہ ہمارے تمام اندازوں سے ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے۔ اس کے لیے ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے جس کا دائرہ اتنا بڑا ہو جس میں روشنی 10⁻84 سال نور یعنی 10 کے آگے 82 صفر سفر کر کے اس کو پار کر سکتی ہو۔ یہ حجم موجودہ کائنات سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہماری بعید ترین کہکشاں کی روشنی چند بلین سال نور میں ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئنسٹائن نے کائنات کی وسعت کا جو اندازہ کیا ہے وہ اس عمل کے لیے قطعاً ناکافی ہے۔ پھر اس مفروضہ کائنات میں 500 ٹریلین حرکت فی سیکنڈ کی رفتار سے مادہ کی مفروضہ مقدار کو ہلایا جائے، تب کہیں اس امر کا امکان پیدا ہوگا کہ پروٹین کا ایک ایسا سالمہ اتفاق سے وجود میں آئے جو زندگی کے لیے ضروری اور مفید ہے۔ اور اس سارے عمل کے لیے جس مدت کی ضرورت ہے وہ 10⁻²43 یعنی 10 کے آگے 243 صفر بلین سال ہے۔ مگر ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ڈونوئے لکھتا ہے کہ زمین صرف 2 بلین سال سے موجود ہے، اور یہ کہ زندگی کی ابتدا صرف 1 بلین سال پہلے ہوئی جبکہ زمین ٹھنڈی ہوئی۔ ہیومن ڈیسٹنی پیج 30 اور 36۔ سائنس نے اگرچہ ساری کائنات کی عمر دریافت کرنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ موجودہ کائنات 50 کھرب سال سے موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ طویل عمر بھی ایک مطلوبہ پروٹینی سالمہ کو اتفاقاً وجود میں لانے کے لیے ناکافی ہے۔ مگر جہاں تک زمین کا تعلق ہے جس پر ہماری معلوم زندگی پیدا ہوئی، اس کی عمر تو نہایت قطعیت کے ساتھ معلوم کر لی گئی ہے۔ ماہرین فلکیات کے اندازے کے مطابق زمین سورج کا ایک ٹکڑا ہے جو کسی بڑے ستارے کی کشش سے ٹوٹ کر فضا میں گردش کرنے لگا تھا۔ اس وقت زمین سورج کی مانند ایک مجسم شعلہ تھی جس میں کسی قسم کی زندگی پیدا ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو کر منجمد ہوئی۔ اس کے انجماد ہی کے بعد یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ اس میں زندگی کا آغاز ہو۔ زمین کی عمر جب سے وہ ٹھوس ہوئی مختلف طریقوں سے نہایت صحیح طور پر معلوم کی جا سکتی ہے۔ ان میں سب سے عمدہ طریقہ تابکار عناصر یعنی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کے ذریعے معلوم ہوا ہے۔ تابکار عناصر کے ایٹم کے برقی ذرات ایک خاص تناسب سے مسلسل خارج ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے وہ ہم کو روشن نظر آتے ہیں۔ اس اخراج یا انتشار کی وجہ سے ان کے برقی ذرات کی تعداد گھٹتی رہتی ہے،
اور وہ دھیرے دھیرے غیر تابکار دھات میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یورینیم اسی قسم کا تابکار عنصر ہے۔ وہ عمل انتشار کی وجہ سے ایک خاص اور متعین شرح سے سیسا میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ پایا گیا ہے کہ اس تبدیلی کی شرح کسی بھی سخت ترین حرارت یا دباؤ سے متاثر نہیں ہوتی۔ ہم تبدیلی کی اس رفتار کو اٹل سمجھنے میں حق بجانب ہیں۔ یورینیم کے ٹکڑے مختلف چٹانوں میں پائے جاتے ہیں اور وہ بلا شبہ اس وقت سے چٹان کا جزو ہیں جبکہ یہ چٹانیں منجمد ہوئیں۔ یورینیم کے ساتھ ہی ہم سیسا بھی پاتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تمام سیسا جو یورینیم کے ساتھ پایا جاتا ہے وہ یورینیم کے انتشار ڈس انٹیگریشن آف یورینیم سے وجود میں آیا ہے، کیونکہ یورینیم سے بنا ہوا سیسا عام سیسے سے کچھ ہلکا ہوتا ہے۔ اس لیے سیسے کے کسی بھی ٹکڑے کے بارے میں یہ کہنا ممکن ہے کہ وہ یورینیم سے بنا ہے یا نہیں۔ اس سے ہم حساب لگا سکتے ہیں کہ یورینیم جس چٹان میں ہے وہاں کتنی مدت سے اس پر انتشار کا عمل ہو رہا ہے، اور چونکہ یورینیم چٹان میں اس وقت سے ہے جبکہ وہ چٹان منجمد ہوئی، اس لیے ہم اس کے ذریعے خود چٹان کے انجماد کی مدت معلوم کر سکتے ہیں۔ اس طرح اندازے بتاتے ہیں کہ چٹان کے انجماد کو کم از کم 1400 بلین سال گزر چکے ہیں۔ یہ اندازے ان چٹانوں کے مطالعے پر مبنی ہیں جو ہمارے علم کے مطابق زمین کی قدیم ترین چٹانیں ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے زمین کی عمر اس سے بہت زیادہ، مثلاً دگنا یا تگنا ہو، مگر ارضیاتی مشاہدہ کے دوسرے شواہد اس طرح کے غیر معمولی اندازوں کی تردید کرتے ہیں۔ چنانچہ JWN سالیوان نے زمین کی عمر کا ایک بہتر اوسط اندازہ 2000 ملین سال قرار دیا ہے۔ لمیٹیشن آف سائنس پیج 78۔ اب ظاہر ہے کہ جب صرف ایک غیر زیرو پروٹینی سالمہ کے مرکب کو اتفاقاً وجود میں لانے کے لیے سنک مہاسنک سے بھی زیادہ مدت درکار ہے، تو صرف 2000 ملین سال میں زمین کی سطح پر مکمل اور زندہ اجسام رکھنے والے حیوانات کی 10 لاکھ سے زیادہ اور نباتات کی 2 لاکھ سے زیادہ اقسام کیسے وجود میں آ گئیں، اور ہر قسم میں لا تعداد حیوانات و نباتات پیدا ہو کر خشکی اور تری میں کیسے پھیل گئے، اور پھر انہی ادنا درجے کی زیرو اشیاء سے اتنی قلیل مدت میں انسان جیسی اعلیٰ مخلوق اتفاقاً کیسے وجود میں آ گئی، جبکہ نظریہ ارتقاء انواع میں جس قسم کی اتفاقی تبدیلیوں کے اوپر اپنی بنیاد کھڑی کرتا ہے، ان میں سے ہر تبدیلی کا حال یہ ہے کہ ماہر ریاضی پاچوں نے حساب لگایا ہے کہ کسی ذی حیات میں نئی تبدیلی کو مکمل ہوتے ہوتے 10 لاکھ پشتوں کے گزر جانے کا امکان ہے۔ دی ایویڈنس آف گاڈ پیج 117۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اگر محض ارتقاء کے اندھے مادی عمل کے ذریعے کتے کی طرح 5 انگلیاں رکھنے والے جد امجد کی نسل میں بے شمار تبدیلیوں کے جمع ہونے سے گھوڑے جیسا مختلف جانور بن گیا ہے، تو اس کے بننے میں کتنا عرصہ درکار ہوگا۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امریکی عالم عضویات مارٹن بروک اسکریڈر کے الفاظ کس قدر صحیح ہیں۔ The mathematical probability of a chance occurrence of all the necessary factors in the right proportion is almost nil. The evidence of God page 67۔ یعنی تخلیق کے تمام ضروری اسباب کا صحیح تناسب کے ساتھ اتفاقاً اکٹھا ہو جانے کا امکان ریاضیاتی طور پر قریب قریب نفی کے برابر ہے۔ یہ طویل تجزیہ محض اتفاقی پیدائش کے نظریے کی لغویت کو واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اتفاق سے نہ کوئی ایٹم یا مالیکیول وجود میں آ سکتا ہے، اور نہ وہ ذہن پیدا ہو سکتا ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، خواہ اس کے لیے کتنی ہی طویل مدت فرض کی جائے۔ یہ نظریہ نہ صرف ریاضیاتی طور پر محال ہے، بلکہ منطقی حیثیت سے بھی وہ اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتا۔ یہ ایسی ہی لغو بات ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک گلاس پانی فرش پر گرنے سے دنیا کا نقشہ مرتب ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص سے بجا طور پر پوچھا جا سکتا ہے کہ اس اتفاق کے پیش آنے کے لیے فرق، کشش، عرضی، پانی اور گلاس کہاں سے وجود میں آ گئے؟ علم حیاتیات کے مشہور عالم ہیکل نے کہا تھا، مجھے پانی، ہوا، کیمیائی اجزاء اور وقت دو، میں ایک انسان بنا دوں گا۔ مگر یہ کہتے ہوئے وہ بھول گیا کہ اس اتفاق کو وجود میں لانے کے لیے ایک ہیکل اور مادی حالات کی موجودگی کو ضروری قرار دے کر وہ خود اپنے دعوے کی تردید کر رہا ہے۔ بہت خوب کہا ہے موریسن نے۔ ہیکل نے یہ کہتے ہوئے جین اور خود زندگی کے مسئلے کو نظر انداز کر دیا۔ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اس کو سب سے پہلے ناقابل مشاہدہ ایٹم فراہم کرنے ہوں گے، پھر ان کو مخصوص ڈھنگ سے ترتیب دے کر جین بنانا ہوگا اور اس کو زندگی دینی ہوگی۔ پھر بھی اس کی اس اتفاقی تخلیق کا امکان کروڑوں میں ایک کا ہے، اور بالفرض اگر وہ کامیاب بھی ہو جائے تو وہ اس کو اتفاق یا ایکسیڈنٹ نہیں کہہ سکتا، بلکہ اس کو اپنی ذہانت، انٹیلیجنس کا ایک نتیجہ قرار دے گا۔ Man does not stand alone پیج 87۔ اس بحث کو میں ایک امریکی عالم طبیعیات جارج ارل ڈیوس کے ان الفاظ پر ختم کروں گا، اگر کائنات خود اپنے آپ کو پیدا کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے اندر خالق کے اوصاف رکھتی ہے،
ایسی صورت میں ہم یہ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ کائنات خود خدا ہے۔ اس طرح اگرچہ ہم خدا کے وجود کو تو تسلیم کر لیں گے، لیکن وہ نرالا خدا ہوگا جو بیک وقت مافوق الفطرت بھی ہوگا اور مادی بھی۔ میں اس طرح کے کسی مہمل تصور کو اپنانے کی بجائے ایک ایسے خدا پر عقیدے کو ترجیح دیتا ہوں جس نے عالم مادی کی تخلیق کی، اور وہ اس عالم کا خود کوئی جز نہیں بلکہ اس کا فرما روا اور ناظم و مدبر ہے۔ دی ایویڈنس آف گاڈ، پیج 71۔ یہاں اس کتاب کا چوتھا باب کائنات خدا کی گواہی دیتی ہے ختم ہوتا ہے۔